ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ اپنے اس چینل پہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وہ خاص طور پہ متعلق ہے ہمارے سماجی مسائل سے، سوشل ایشوز سے۔ ہمارے جو سماجی مسائل ہیں بعض اوقات بہت گمبھیر ہو جاتے ہیں، بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں، ان میں کمپلیکسٹی جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے میں بڑے گہرے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم شریعہ سے جو ہے وہ کوئی رہنمائی لے کے ان کے لیے آئیں۔ تو خیر بہرحال آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں، چونکہ مجھ سے لوگ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ سوالات پوچھتے ہیں اور میسنجر میں بھی پوچھتے ہیں، کچھ ای میلز پہ بھی آ جاتے ہیں، کچھ لوگ فون پہ بھی رابطہ کر کے سوالات پوچھتے رہتے ہیں، اور ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی ہے، بعض اوقات نہیں بھی اٹینڈ کر پاتا۔ تو لیکن بہت سے لوگوں کو جواب دے بھی دیتا ہوں۔ تو پھر بعد میں نے سوچا کہ ہزاروں لوگوں کو میں نے اس طرح سے رپلائی کیا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو ویڈیو فارم میں بھی لے آیا کروں، جو میں لوگوں کو روزمرہ زندگی میں رہنمائی کر رہا ہوتا ہوں، گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں۔ تو خیر بہرحال اسی حوالے سے ابھی چند دن پہلے ایک سوال موصول ہوا کہ کیا فی زمانہ سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں اس بارے میں اختلاف ہے۔ میجورٹی جو ہے فقہا کی وہ یہی کہتی ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، فی زمانہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، یعنی آل محمد علیہ السلام کے لیے صدقے سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ ان کے لیے الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور اس معنی کی بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ان کے لیے صدقہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے وہ سامنے آیا، خمس میں سے یعنی بیت المال میں سے جو خمس ہوتا تھا 20%، اس میں سے جو ہے وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حصہ نکالا جاتا تھا، یہ بات تھی۔ تو اس وجہ سے ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو رہی تھیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اس طرح سے اب اسلامی ریاست کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، اب نہ کوئی بیت المال ہے، نہ کوئی خمس، مطلب لوگ اس کا نام تک بھی نہیں جانتے کہ خمس کیا ہوتا ہے۔ تو اب کون نکالے اور کون جو ہے وہ سیدوں کو جو ہے وہ خمس دے؟ بہرحال وہ ہے ہی نہیں، وہ مد ہی ختم ہو گئی۔ اب ایسے میں جو سید حضرات ہیں تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو یہ کویسچن پیدا ہوا، یعنی فی زمانہ کے اعتبار سے۔ ماضی میں تو جب تک خمس چلتا رہا اس وقت تک تو یہ ایگریڈ اپان تھا کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ ان کو خمس میں سے حصہ مل رہا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ خمس کی مد نہیں رہی تو اب کیا سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اس میں میجورٹی جو فقہا کی ہے وہ اب بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں دے سکتے۔ اب ان کی بنیادی ضرورت کہاں سے پوری ہو؟ تو بہرحال ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، وہ صرف لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ ہدایہ کے ذریعے سے، گفٹس کے ذریعے سے ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ نہیں پورا کرتے تو اب کیا کریں؟ اس میں پھر بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر خمس جو ہے اس میں سے سید کو نہ ملتا ہو تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ بعض اہل علم کی جو اسکالرز ہیں ان کی رائے یہ ہے، جن میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو ہے ان کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ اس کے قائل تھے۔ البتہ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ سید کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ پھر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بھی یہی رائے اختیار کی کہ اگر خمس میں سے سید کو نہ مل رہا ہو تو سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ موجودہ زمانے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین ان کی رائے یہ ہے علیہ الرحمہ کہ سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو گویا بعض اہل علم کی یہ رائے ہے۔ ہم نے اس پہ ایک پوسٹ بھی لگائی تھی، اس میں نیچے کمنٹس میں لوگوں نے اور بھی اہل علم کی آراء کا تذکرہ کیا۔ یہ آپ دیکھیں HM زبیر کے نام سے میری آئی ڈی ہے فیس بک پہ، اس پہ میں نے پوسٹ لگائی تھی سید کو زکوٰۃ دینا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ جو ہے وہ نیچے لوگوں نے جو کمنٹس کیے، اس میں ایک صاحب نے کہا کہ جی مولانا سیف اللہ خالد رحمانی صاحب نے بھی پہلے عدم جواز کا لکھا لیکن بعد میں جواز کے حوالے سے کئی صفحات لکھے انہوں نے، تو جدید فقہی مسائل میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور صاحب نے کہا کہ شیخ تقی عثمانی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی درس ترمذی میں کہا ہے کہ میں فتویٰ تو نہیں دیتا لیکن اہل علم کی توجہ اس طرف ضرور مبذول کراتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے مطلب اور بھی لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پہ کمنٹس کیے ہیں، جیسے ایک صاحب نے کہا کہ غالباً حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کا بھی یہی موقف ہے جو اہل حدیث کے عالم دین ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کی ایک جماعت کا یہ موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں چونکہ خمس نہیں رہا تو اس لیے جو ہے وہ سیدوں کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تو ہماری جو رائے ہے اس حوالے سے وہ بھی یہی ہے کہ سید کو
فی زمانہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے خمس نہیں رہا اور پھر وہ اپنی ضرورت کہاں سے پوری کرے گا۔ باقی ایک اور بحث لوگ پیدا کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہمارے ہاں میجورٹی سید ہے بھی کہ نہیں ہے، مطلب جنہوں نے اپنے ساتھ سید کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ بہتر جانے۔ اب یہ کمنٹ کرنا کہ جی عربوں میں ہم جاتے ہیں وہاں تو سید نہیں ملتے، یہاں ہر دوسرا بندہ سید ہے، حالانکہ عربوں سیدوں کی اصل تو عرب ہیں، یہ بات ٹھیک ہے بہت حد تک۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ویسے ہی اپنے نام کے ساتھ سید لگا لیا ہو، حقیقی طور پہ وہ سید نہ ہو، تو ان کے لیے تو زکوٰۃ ویسے ہی بنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو حقیقی طور پہ بھی سید ہیں تو فی زمانہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔